السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے باب القنوت فی صلاۃ الفجر وغیرہ کے ایک حصے کو پڑھا تھا، جس میں ائمہ کے مذاہب کی صراحت کی گئی تھی اور خاص کر شوافع اور مالکیہ کے مذہب کی تائیدی روایتیں پیش کی گئی تھیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ نماز فجر میں دعائے قنوت ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں احناف اور حنابلہ ایک فریق ہیں اور شوافع اور مالکیہ ایک فریق ہیں۔ شوافع اور مالکیہ کے یہاں جو ہے نماز فجر میں قنوت ہے، البتہ ان میں باہم یہ ضمنی فرق بھی ہے کہ شوافع رکوع کے بعد دعائے قنوت تسلیم کرتے ہیں، جبکہ مالکیہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت تسلیم کرتے ہیں۔ شوافع کا استدلال جو ہے ان روایتوں سے کیا گیا جو ابو ہریرہ، ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر سے مروی ہیں۔ ان کے اندر رکوع کے بعد دعائے قنوت کا تذکرہ ہے، اور مالکیہ نے استدلال کیا حضرت انس کی روایت سے کہ جس میں یہ جملہ آیا تھا انما القنوت قبل الرکوع، رکوع سے پہلے۔ تو شوافع مالکیہ نفس قنوت فی الفجر کے بارے میں متفق ہیں، محل قنوت کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ شوافع بعد الرکوع مانتے ہیں، مالکیہ قبل الرکوع مانتے ہیں۔ ان دونوں حضرات اور دونوں اماموں کے جو مؤید دلائل ہیں، روایات ہیں، ان کو ہم نے گزشتہ نشست میں پیش کیا تھا، اور آج ہم احناف اور حنابلہ ان کے موقف کو ذکر کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب کتاب نے ترتیب وار تمام حدیثوں کا جواب دیا ہے جو حدیثیں شوافع اور مالکیہ کی طرف سے دعائے قنوت فی الفجر کے ثبوت میں پیش کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے ان روایتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کا صاحب کتاب نے جواب دیا ہے، اور ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے فقہا نے یعنی مذہب ثانی اس سلسلے میں یہ ہے جو احناف اور حنابلہ کا ہے کہ ان حضرات نے شوافع اور مالکیہ سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے فقالوا لا نرى القنوت فی صلاۃ الفجر اصلا قبل الرکوع ولا بعد، ہم جو ہیں فجر کی نماز میں بالکل قنوت کو تسلیم نہیں کرتے، نہ رکوع سے پہلے نہ رکوع کے بعد۔ وکان من الحجۃ لهم فی ذلک، اور ان کی اس سلسلے میں دلیل یہ ہے کہ ان هذه الاثار المرویۃ فی القنوت ما رویت علی ما ذکرنا، کہ جو حدیثیں ہم نے قنوت کے باب میں اور قنوت کے ثبوت میں ذکر کی ہیں آپ کی تائید میں، تو ان روایتوں کو بیان کرنے والوں میں مختلف صحابہ اکرام ہیں، جن میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ اب یہ ابن مسعود کی حدیث کا جواب یہاں سے امام طحاوی ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کو اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت گزری ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت 30 یوما، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک قنوت پڑھی ہے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن مسعود کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت پڑھنا ثابت ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز کا علم تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت ابن مسعود کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن اب اس کا جواب سنیے۔ ابن مسعود سے ہمیں ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں جو اس روایت کے بالکل برخلاف ہیں، جیسا کہ حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، سند ہم اس کی بعد میں پڑھیں گے۔ روایت یہ ہے قال، ابن مسعود نے فرمایا لم یقنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا شہرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینے قنوت پڑھی ہے۔ لم یقنت قبلہ ولا بعدہ، اس ایک مہینے سے پہلے بھی کبھی نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی دعائے قنوت کبھی نہیں پڑھی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علقمہ ابن مسعود سے ایک دوسری روایت بھی نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی عصیۃ و ذکوان فلما ظہر علیہم ترک القنوت وکان ابن مسعود لا یقنت فی صلاۃ الغداۃ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینے قبیلہ عصیہ اور ذکوان کے خلاف بددعا کرتے ہوئے قنوت پڑھی، لیکن جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر آپ نے قنوت کو چھوڑ دیا۔ اور خود حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ ان تمام باتوں کو ہم اس طریقے سے ذکر کریں گے کہ ابن مسعود کی ایک روایت پہلی فصل میں گزری جس کے اندر قنوت پڑھنا ثابت ہے، اور حضرت ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قنوت کو خوب جانتے تھے۔ پھر ابن مسعود کی دوسری روایت آئی حضرت علقمہ کے حوالے سے، جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ نے صرف ایک مہینے قنوت پڑھی جس میں کافروں پر بد دعا کی تھی، نہ اس کے بعد پڑھی نہ اس سے پہلے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز، حضرت ابن مسعود زمانہ نبوت یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ یہ الفاظ ہم نے نقل کیے، وکان ابن مسعود لا یقنط فی صلاۃ الغداۃ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کسی خاص علت کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے، پھر اس علت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو چکا۔ اسی لیے ابن مسعود کی روایت سے قنوت فجر پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ابن مسعود کی روایت کا جواب۔ اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، فکان احد من روی ذلک عنہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان حضرات میں سے جنہوں نے ثبوت قنوت کی حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہیں۔ قد روینا عنہ فیہا، ہم نے ان سے دعائے قنوت کے بارے میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنات 30 یوما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک قنوت پڑھی۔ فکان قد ثبت عنده قنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلمہ، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابن مسعود کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت ثابت ہے، اور حضرت ابن مسعود کو اس بات کا علم بھی ہے۔ ثم قد وجدنا عنہ، پھر ہم نے ابن مسعود سے ایسی حدیثوں کو پایا جو اس کے برخلاف ہیں، جیسے یہ حدیث۔ اب یہ حدیث دو سندوں سے یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کی ہے، جیسے ما حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا شریک عن ابی حمزۃ عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لم یقنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا شہرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نہیں پڑھی مگر صرف ایک مہینے۔ لم یقنت قبلہ ولا بعدہ، نہ اس سے پہلے آپ نے قنوت پڑھی نہ اس کے بعد پڑھی۔ تو یہ روایت شوافی کی طرف سے پیش کردہ ابن مسعود کی روایت کے برخلاف ہے، حالانکہ یہ بھی ابن مسعود کی روایت ہے۔ دوسری روایت، وحدثنا ابن ابی داود قال حدثنا المقدمی قال حدثنا ابو معشر قال حدثنا ابو حمزۃ عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، قنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی عصیۃ و ذکوان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے عصیہ اور ذکوان پر بد دعا کرتے ہوئے قنوت پڑھی۔ فلما ظہر علیہم ترک القنوت، لیکن جب ان پر غلبہ ہو گیا تو پھر آپ نے قنوت کو چھوڑ دیا۔ اچھا، وکان ابن مسعود، یہ حضرت علقمہ کا بیان ہے، اور خود عبداللہ ابن مسعود لا یقنط فی صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ شوافی کی طرف سے پیش کی گئی حدیث، اس میں یہ تھا ابن مسعود کی حدیث میں کوئی حضور نے 30 دن جو ہے دعائے قنوت پڑھی، اور یہ جو دو روایتیں ہم ذکر کریں ان سے یہ ثابت ہوا کہ ابن مسعود نے یہ فرمایا کہ صرف 30 دن آپ جو ہے دونوں کو دعائے قنوت پڑھے، اس کے بعد اس سے پہلے آپ دعائے قنوت نہیں پڑھے۔ اور خود ابن مسعود کا بھی یہی عمل ہے کہ آپ فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ سنیے، قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا، فہذا ابن مسعود یخبر، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، ان قنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی کانا، کہ وہ قنوت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، انما کانا من اجلی من کانا یدعو علیہ، وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف بد دعا کرتے تھے، یعنی حضور کا جو قنوت ہے وہ خاص علت کی بنیاد پر تھا، مشرکین کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ،
اور بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قنوت کو چھوڑ دیا تھا۔ فصارت القنوت منسوخا، لہذا قنوت فجر یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ فلم یکن ہوا من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنت، چنانچہ ابن مسعود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ تو ابن مسعود کا نہ پڑھنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ خاص علت کی بنیاد پر تھا۔ جب وہ علت ختم ہو گئی تو اصل حکم پلٹ کر آ گیا۔ یہ ابن مسعود کی روایت کا جواب ہو گیا۔ دوسرے راوی وکان احد من روا ذلك ايضا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن عمر، اور ان مرویات کے دوسرے راوی جنہوں نے حضور سے حدیث نقل کی وہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ انہوں نے بھی گزشتہ شوافے کی تائیدی جو روایات تھے ان میں عبداللہ ابن عمر کی بھی ایک حدیث آئی تھی حضرت سالم کے حوالے سے، تو آپ بھی گویا کہ انہی راویوں میں سے ہیں جنہوں نے ثبوت قنوت کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا بتایا؟ ان کی حدیث کو اگر آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ابن عمر کی حدیث میں یہ الفاظ موجود تھے، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح حین رفع رأسہ من الرکوع قال ربنا ولک الحمد فی الرکعۃ الآخرۃ ثم قال اللہم لعن فلانا وفلانا علی ناس من المنافقین، یہاں تک تو قنوت کا ثبوت ہو گیا۔ فانزل اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی پوری حدیث ہے جو شوافے نے اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی تھی، اور ہم نے اس کو باب کی پہلی فصل میں ذکر کیا تھا۔ اب اس کا جواب سنیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں ثم قد اخبرہم ان اللہ عز وجل نسخ ذلك حين انزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے قنوت کے پڑھنے سے منع فرما دیا، کیونکہ انہیں اس بات کی خبر دی گئی کہ ابن عمر کی روایت میں یہ چیز جو موجود تھی کہ حضور کفار اور مشرکین پر بد دعا کے لیے قنوت پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لیس لک من الامر شیء اس آیت کے ذریعے اس قنوت کو روک دیا، جس سے ابن عمر کی روایت کا منسوخ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چیز تو یہ ہے کہ لیس لک من الامر شیء سے ابن عمر کی جو روایت ہے وہ منسوخ ہو گئی، جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی جب تک قنوت پڑھنے کا حکم تھا، لیکن جب یہ آیت اتر گئی تو گویا قنوت فجر کا حکم یہ منسوخ ہو گیا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر میں قنوت پڑھنے کا انکار کرتے تھے، اور جو شخص پڑھتا تھا اس کو منع کرتے تھے، اس پر نکیر فرماتے تھے، بلکہ ایک مقام پر آپ نے ایسا بھی فرمایا کہ یہ اہل عراق کا فعل ہے۔ تو ابن عمر کی جس حدیث سے استدلال کیا گیا تو وہ حدیث لیس لک من الامر شیء سے منسوخ ہے۔ دوسری بات یہ، خود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے والوں پر نکیر فرماتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اب جو لوگ تم لوگ قنوت پڑھ رہے ہو یہ اہل عراق کی پیداوار، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ اکابر صحابہ میں سے کوئی بھی یہ قنوت پڑھتا ہو۔ تو خود ابن عمر اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، لہذا ان کی حدیث سے کس طریقے سے فجر میں قنوت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کو عبارت کے اندر دیکھ لیجئے۔ وکان احد من روا ذلك ایضا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن عمر، اور جن حضرات سے وہ حدیث مروی ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ ثم قد اخبرہم، پھر ان کو یہ خبر دی گئی، ان اللہ عز وجل نسخ ذلك کہ اللہ تعالیٰ اس قنوت کو منسوخ کر دیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حین انزل علی رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، فصار ذلك عند ابن عمر رضی اللہ عنہ منسوخا ایضا، لہذا یہ قنوت ابن عمر کے نزدیک بھی منسوخ ہو گئی۔
فلم یکن ہوا یقنت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پردہ مانے کرنے کے بعد خود بھی قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے. دو باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ آیت کے نزول کے بعد وہ حدیث منسوخ. دوسری بات خود ابن عمر بھی اسی لیے نہیں پڑھتے تھے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے. تیسری چیز وکان ينکر علی من کان یقنت، اور جو شخص دعائے قنوت پڑھتا اس پر ابن عمر انکار کرتے تھے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے ثبوت کے لیے امام طحاوی نے کچھ روایتیں یہاں ذکر کی ہیں، جیسے کما حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا قتادۃ عن ابی مجلس. ابو مجلس کہتے ہیں قال صلیت خلف ابن عمر الصبح، میں نے ابن عمر کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. فلم یقنت، انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ حضرت ابن عمر خود بھی قنوت نہیں پڑھتے تھے فجر میں. فقلت، تو ابو مجلس کہتے ہیں میں نے کہا آل کبر یمنعک، کیا ذوف نے آپ کو قنوت پڑھنے سے روک دیا؟ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے قنوت نہیں پڑھ رہے ہیں. فقال، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ما احفظه عن احد من اصحابی، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے کسی بھی ساتھی نے قنوت کو پڑھا ہو. یہ کتنی صاف روایت ہے، حضرت ابن عمر کا کتنا واضح قول ہے کہ مجھے اپنے کسی ساتھی سے دعائے قنوت یاد نہیں ہے کہ کوئی پڑھتا ہو. اس سے پتہ چلا کہ خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے یہاں ابن مسعود کا نام لیا غالباً، خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں. نہ تو خود پڑھتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کیا بڑھاپے کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہ صرف میں بلکہ میں نے اپنے کسی ساتھی سے بھی دعائے قنوت کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہے، اور یہ عمل میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہے. دوسری روایت اسی چیز کے لیے کہ حضرت ابن عمر قنوت پڑھنے والوں پر انکار کرتے تھے. دیکھیے دوسری روایت وکما حدثنا ابو بکر تھا، اور جیسے کہ ہم سے ابو بکر نے بیان کیا. قال حدثنا وہب و مؤمل، اور ابو بکر کہتے ہیں کہ ان سے وہب اور مؤمل نے بیان کیا. وہ دونوں کہتے ہیں حدثنا شعبۃ عن الحکم، ہم سے شعبہ نے حکم سے، اور حکم نے ابو الشعثاء سے. ابو الشعثاء کہتے ہیں سألت ابن عمر عن القنوت، میں نے ابن عمر سے قنوت کے بارے میں پوچھا. فقال، تو انہوں نے فرمایا ما شہدت وما رأیت، نہ تو میں نے کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے. یعنی نہ میں خود پڑھا ہوں اور نہ ہی میں نے کسی دوسرے کے ذریعے مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ فلاں صحابی نے دعائے قنوت کو پڑھا ہو. تو یہ ابن عمر نے نکیر فرمائی. وفی حدیث مؤمل ہاکذا فی حدیث وہب، یعنی ما شہدت وما رأیت، یہ الفاظ وہب کی حدیث میں ہیں. چونکہ شعبہ سے سننے والے دو لوگ ہیں، وہب اور مؤمل، تو وہب کی روایت میں ابن عمر کا یہ قول ہے ما شہدت وما رأیت. وفی حدیث مؤمل، اور مؤمل کی روایت میں ہے ولا رأیت احدا یفعلہ، میں نے کسی کو بھی قنوت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ابن عمر خود انکار کر رہے ہیں دعائے قنوت پڑھنے پر، اور اس بات کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ کسی کو میں نے دیکھا ہو. تیسری روایت اسی چیز کی وکما حدثنا ابو بکر تھا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زائدۃ عن الاشعث عن ابیہ قال، اشعث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سئل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ القنوت، حضرت ابن عمر سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا گیا. فقال وما القنوت، تو ابن عمر نے فرمایا قنوت کیا ہے؟ فقال، تو سائل نے کہا اذا فرغ الامام من القراءۃ فی الرکعۃ الآخرۃ قام یدعو، جب امام دوسری رکعت کی قرأت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے. قال، تو ابن عمر نے فرمایا ما رأیت احدا یفعلہ، میں نے کسی کو بھی ایسا کرتے نہیں دیکھا ہے. وانی لاظنکم معاشر اہل العراق تفعلونہ، اور میرا خیال یہ ہے تمہارے بارے میں کہ یہ اہل عراق کا طرز ہے یا ان کا عمل ہے جو وہ کرتے تھے. اس سے بھی پتہ چلا کہ ابن عمر قنوت کا انکار کرتے تھے.
اور اس کی ایک روایت وکما حدثنا ابو بکر تھا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زائدة عن منصور عن تمیم بن سلمہ، تمیم بن سلمہ کہتے ہیں قال سئل ابن عمر، حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا عن القنوت، قنوت کے بارے میں، فذکر مثلہ، تو پھر اسی قسم کی حدیث انہوں نے نقل کی، الا انہ قال، مگر تمیم بن سلمہ نے جو روایت کی ہے اس میں ما رأیت ولا علمت کے الفاظ ہیں، یعنی نہ تو میں نے دیکھا ہے نہ مجھے قنوت کے بارے میں علم ہے۔ اب یہ ہم نے امام طحاوی نے 1 2 3 4 سندوں کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ حضرت ابن عمر دعائے قنوت خود بھی نہیں پڑھتے تھے اور جو پڑھتا تھا اس کا انکار کرتے تھے۔ تو وکانا ینکر علی من کان یقنت کی وضاحت کے لیے امام طحاوی نے یہ 4 سندوں سے ابن عمر کے قول کو نقل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خود قنوت پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی قنوت سے منع فرماتے تھے۔ اب دلیل کے اس حصے کو جمع کر لیجئے۔ جن صحابہ نے ثبوت قنوت کی حدیثوں کو روایت کیا ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر ہیں، ان کی حدیث پیچھے گزری ہے۔ تو اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیس لک من الامر شیء اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک قنوت کا ثبوت تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قنوت یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور دوسری چیز یہ خود ابن عمر بھی قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ تیسری چیز یہ جو پڑھتا تھا اس پر انکار کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کو جمع کرنے سے ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پیچھے پیش کی گئی ہے وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے اور وہ قابل عمل نہیں ہے، لہذا ایسی روایت کے ذریعے استدلال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب امام طحاوی کا اس پر تبصرہ سنیے۔ فوجہ ما روی عن ابن عمر فی ھذا الباب، ابن عمر کی روایت کی توجیہ اس باب میں یہ ہے، یعنی ابن عمر سے جو کچھ منقول ہے اس کی توجیہ یہ ہے، کیا ہے دیکھیے، انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من الرکعۃ الآخرۃ قنط، ابن عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے دوسری رکعت سے سر اٹھایا تو دعائے قنوت پڑھی، یہ دیکھا ابن عمر نے، حتی انزل اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرما دیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، فترک لذلک القنوت الذی کان یقنتہ، پس حضور نے اس قنوت کو چھوڑ دیا جو آپ پڑھتے تھے، جو قنوت آپ پڑھتے تھے اس قنوت کو آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، لہذا قنوت منسوخ ہو گئی۔ وسألہ ابو مجلس، اوپر ایک روایت گزری کہ ابو مجلس جو آپ کے شاگرد ہیں انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھائے لیکن اس میں قنوت نہیں پڑھے، تو ابو مجلس جو آپ کے پیچھے تھے نماز میں انہوں نے پوچھا اور کہا کہ آل کبرو یمنعک من القنوت، کیا بڑھاپے نے آپ کو قنوت سے روک دیا، اس وجہ سے آپ نہیں پڑھے؟ فقال، تو ابن عمر نے کیا فرمایا، ما احفظہ من احد من اصحابی، مجھے اپنے کسی ساتھی سے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، یعنی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ میں سے کسی سے بھی نہیں یاد ہے کہ وہ دعائے قنوت پڑھتے تھے، اے انہم لم یفعلوہ بعد ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہو، مطلب یہ ہے کہ صحابہ دعائے قنوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے قنوت چھوڑنے کے بعد قنوت نہیں پڑھتے تھے، یعنی حضور نے جب آیت کے نزول کے بعد قنوت کو چھوڑ دیا تو حضور کے چھوڑنے کے بعد صحابہ اکرام نے بھی قنوت کو نہیں پڑھا۔ تو ابو مجلس نے جب پوچھا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ حضور نے جب چھوڑ دیا تو پھر صحابہ نے بھی جو ہے قنوت کو نہیں پڑھا۔ دوسرے شاگرد ابن عمر کے، وسألہ ابو الشعثاء عن القنوت وسألہ ابن عمر عن ذلک القنوت، اور ابو الشعثاء نے ان سے پوچھا ابن عمر سے قنوت کے بارے میں، تو خود ابن عمر نے ابو الشعثاء سے سوال کیا، وسألہ ابن عمر عن ذلک القنوت ما ہوا، جب ابو الشعثاء نے حضرت ابن عمر سے دعائے قنوت کے سوال کیا تو خود ابن عمر نے کیا کہا تھا، وما القنوت، قنوت کیا ہے، فأخبرہ، تو پھر ابو الشعثاء نے بتایا ابن عمر کو
ان الامام اذا فرغ من القراءة في الركعة الآخرة من صلاة الصبح قام يدعو، کہ قنوت یہ ہے کہ امام جب دوسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائے فجر کی نماز میں تو کھڑے ہو کر دعا کرے۔ فقال، تو ابن عمر نے فرمایا تھا، ما رأیت احدا یفعلہ، میں نے کسی کو بھی ایسا کرتے نہیں دیکھا ہے، میں نے کسی کو بھی ایسا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اب ابن عمر کے دو جواب ہو گئے، ایک جواب تو ابو مجلس کو دیا آپ نے، اور ایک جواب ابو الشعثاء کو دیا۔ ابو مجلس کے جواب کا مطلب کیا ہے؟ ابو مجلس کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صحابہ میں سے کسی کو بھی قنوت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے چھوڑ دینے کے بعد، حضور کے چھوڑ دینے کے بعد کسی صحابی نے بھی قنوت کو نہیں پڑھا۔ اور ابو الشعثاء نے جو سوال کیا تو اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ ما رأیتہ احدا یفعلہ، میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حالانکہ حضرت ابن عمر کی خود یہ روایت موجود ہے جو شوافع کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھا ہے، اور خود اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا آپ کا کہ میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی کیا ہے کہ پہلا جو جواب ہے، یعنی ابو مجلس کو جو آپ نے جو جواب دیا ہے وہ رکوع کے بعد کے قنوت کے بارے میں دیا ہے، کیونکہ حضور سے جو مروی ہے آپ کا، حضور سے جو آپ نے قنوت روایت کیا اس میں رکوع کے بعد تذکرہ ہے۔ تو ابو مجلس کو جو آپ نے جواب دیا وہ رکوع کے بعد قنوت کے حوالے سے دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قنوت چھوڑ دیا تو پھر صحابہ اکرام نے بھی اس کے بعد قنوت نہیں کیا۔ یہ جواب ہے ابو مجلس کے لیے۔ اور ابو الشعثاء نے جو سوال کیا تو ابو الشعثاء کے سوال کا جواب اس لیے ہے کہ قبل رکوع، یعنی رکوع سے پہلے آپ نے کسی کو بھی دعائیں قنوت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو دونوں کے جوابوں میں فرق ہے۔ ابو مجلس کو جو جواب دیا وہ رکوع کے بعد کے حوالے سے دیا، اور ابو الشعثاء کو جو جواب دیا وہ رکوع سے پہلے کے حوالے سے دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، وَسَأَلَهُ ابو الشعثاء، یہاں سے پڑھیے، اور ابو الشعثاء نے آپ سے پوچھا عن القنوت، قنوت کے بارے میں۔ وَسَأَلَهُ ابن عمر عن ذلك القنوت، تو خود ابن عمر نے ابو الشعثاء سے قنوت کے بارے میں پوچھا، ما ہوا کہ وہ قنوت ہے کیا؟ فأخبره، تو ابو الشعثاء نے انہیں بتایا، ان الامام اذا فرغ من القراءة في الركعة الآخرة من صلاة الصبح قام يدعو، کہ امام جب دوسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائے فجر کی نماز میں تو وہ کھڑے ہو کر دعا کرے۔ فقال، تو ابن عمر نے فرمایا، ما رأیت احدا یفعلہ، میں نے کسی کو بھی ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ لأن ما كان هو علمه من قنوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما كان الدعاء بعد الرکوع، کیونکہ حضرت ابن عمر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قنوت یاد تھا وہ دعا تھی جو رکوع کے بعد ہوتی، انما كان الدعاء بعد الرکوع۔ تو ابن عمر کے نزدیک حضور کا جو قنوت ان کو معلوم تھا وہ کیا تھا؟ رکوع کے بعد دعا کرنا۔ وَأَمَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلَمْ يَرَهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا نہ تو ابن عمر نے حضور کو دیکھا اور نہ کسی دوسرے سے دیکھا پڑھتے ہوئے۔ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ، اسی لیے ابن عمر نے اس کا انکار کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ رکوع کے بعد جو دعائے قنوت ہے وہ تو آیت سے منسوخ ہو گیا، یہ بتا دیا، اور رکوع سے پہلے جو دعائے قنوت کے قائلین ہیں مالکیہ، تو اس کا انکار خود ابن عمر نے کر دیا۔ فقط ثبت بما روینا عنہ، لہذا ابن عمر سے ہم نے جو روایت کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کیا؟ نسخ قنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع، رکوع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت پڑھنا یہ منسوخ ہو گیا۔ تو اس کا منسوخ ہونا، یعنی رکوع کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت پڑھنے کا منسوخ ہو جانا، یہ تو روایت سے ثابت ہوا۔ وَنَفْيُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ اصلاً، اور رکوع سے پہلے جو ہے قنوت پڑھنے کی نفی خود ابن عمر کے قول سے ثابت ہو گئی۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يفعله ولا خلفاؤه من بعد، اور یہ کام نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکوع سے پہلے، اور نہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ رکوع کے بعد اگر قنوت ہے تو یہ تو روایت سے ثابت ہو گیا کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ رکوع
وہ قنوت منسوخ ہو گیا۔ اور رکوع سے پہلے کا جہاں تک سوال ہے تو یہ کام نہ تو حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، تو اس کا انکار خود ابن عمر کے قول سے ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ابن عمر کی روایت کا جواب ہوتا۔ اس جواب کے خلاصے کو ایک بار سن لیجیے۔ ابن عمر سے پہلے یہ روایت آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھا ہے فجر کی نماز میں رکوع کے بعد۔ پھر اسی حدیث میں یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارا، اس کے بعد حضور نے قنوت نہیں پڑھا، تو پتہ چلا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قنوت پڑھتے تھے وہ منسوخ ہو گیا، لہٰذا ابن عمر کی وہ روایت منسوخ ہے۔ دوسری چیز، خود ابن عمر بھی قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ تیسری چیز، قنوت پڑھنے پر ابن عمر انکار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد توجیہ بیان کی۔ توجیہ یہ کہ ابن عمر سے سوال کرنے والے دو لوگ تھے، ابو مجلس، ابو الشعثہ۔ ابو مجلس کو ابن عمر نے وہ جواب دیا جو حضور کے بعد الرکوع قعود کے حوالے سے تھا، اور یہ جواب دیا کہ وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اور ابو الشعثہ کو جو جواب دیا وہ رکوع سے پہلے قنوت کے بارے میں دیا کہ رکوع سے پہلے قنوت میں نے کسی کو کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہے، تو نہ حضور نے یہ کام کیا نہ حضور کے صحابہ نے حضور کے بعد کیا۔ اس لیے شواف مالکیہ دونوں کا رد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان احادیث سے ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ حدیث جو ابن عمر کی باب فصل اول میں گزری ہے، ثبوت قنوت فی الفجر کے حوالے سے، اس روایت کو شواف اور مالکیہ اپنی دلیل نہیں بنا سکتے۔ یہاں تک بات ہوگی صاحب۔ دو حدیثوں کا جواب ہم نے پیش کر دیا، ایک ابن مسعود اور دوسرے حضرت ابن عمر۔ اب تیسرے صحابی، تیسری حدیث کو لیجئے۔ تیسرے صحابی جن سے حدیث مروی ہے وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں۔ ان کی حدیث میں کیا الفاظ تھے؟ ان کی حدیث میں الفاظ یہ تھے، ما کانا یقنط بہ۔ ان کے الفاظ کو ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی حدیث جو تھی وہ کہتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکعۃ الآخرۃ قال اللہم انجی، اللہم انجی۔ پھر اسی طرح انہوں نے ابو ہریرہ کی حدیث کی طرح پوری حدیث نقل کی ہے، لیکن عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے، فأنزل اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء۔ اس آیت کو بھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں، فما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء علی احد، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے نماز میں کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی ہے، کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کی ہے۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر کی جو حدیث آپ نے پیش کی، اسی حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضور نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، یعنی قنوت نہیں پڑھی۔ تو اس حدیث کے اندر ہی قنوت کا منسوخ ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی جو روایت ہے اس میں یہ آیت کریمہ بھی آئی ہے، لیس لک من الامر شیء، اور اس آیت کے ذریعے ہی وہ منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضور نے قنوت کے ذریعے کفار پر بد دعا فرمائی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ وہ الفاظ خود اس روایت کے اندر عبد الرحمن بن ابی بکر کے موجود ہیں، فما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء علی احد، لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ وَكَانَ أَحَدُ من کہاں گیا من روی عنہ القنوت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن حضرات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت مروی ہے ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ فأخبر فی حدیثہ الذی رویناہ عنہ، تو انہوں نے اپنی اس حدیث میں بتایا جس کو ہم نے روایت کیا تھا۔ کیا بتایا؟ بأن ما کان یقنط بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاء علی من کان یدعو علیہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قنوت پڑھتے تھے وہ ان کے لیے دعاء علی من کان یدعو علیہ، وہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یا جن کے
خلاف دعا کرتے تھے اس لحاظ سے آپ اس کو پڑھیں. یعنی حضور کی جو قنوت تھی وہ بعض لوگوں کے خلاف دعا تھی. وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسَخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس قنوت کو اپنے اس قول لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، اس آیت کے ذریعے اس قنوت کو منسوخ فرما دیا. فَفِي ذَلِكَ أَيْضًا وُجُوبُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، تو اس حدیث کے اندر بھی فجر کی نماز میں قنوت کو چھوڑ دینے کا وجوب ثابت ہوتا ہے. یہ 3 حدیثوں کا جواب ہو گیا، ابن مسعود اور ابن عمر اور تیسرے عبد الرحمن بن ابی بکر. تیسرے راوی جن سے ثبوت قنوت کی حدیثیں مروی ہیں ان میں کون ہیں؟ خفاف بن ایما، یہ بھی صحابی ہیں. ان سے بھی مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت کو پڑھا ہے. یہ روایت ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں. اس کا جواب سنیے. امام طحاوی کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَيْضًا خُفَافَ بْنَ ایماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جن حضرات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت قنوت کی حدیثوں کو نقل کیا ہے ان میں سے ایک خفاف بن ایما ہے. فذکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث کیا ہے؟ خفاف بن ایما کی. ان کی حدیث کو دیکھ لیجئے. ان کی حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ انہو لما رفع رأسہ من الرکوع، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو قالا، تو اس طریقے سے دعا کی، اسلم سالمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسلم کو سلامت رکھے، اور وغفار غفر اللہ لہا، اور غفار کو اللہ بخش دے، وعصیۃ عصت اللہ ورسولہ، اور عصیہ چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہم لعن بنی لحیان، اے اللہ بنی لحیان پر لعنت فرما، ومن ذکر معہم، اور ان کے ساتھ جن جن قبیلوں کو بددعا میں حضور نے شریک کیا ان سب کے نام وہاں پر خفاف بن ایما نے ذکر کیے ہیں. تو خفاف بن ایما کی جو حدیث ہے اس حدیث کا خلاصہ یہاں امام طحاوی نے پیش کر دیا کہ حضرت خفاف بن ایما نے اس قنوت کو بیان کیا ہے. ففی ھذا الحدیث لعن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثی ابن عمر و عبد الرحمن ابن ابی بکر. مطلب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قنوت کے اندر قبیلہ عصیہ، رعل اور ذکوان وغیرہ پر بددعا کی تھی. ایسا ہی ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خفاف کی روایت کا مصداق اور حضرت ابن عمر اور ابن ابی بکر یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی روایت کا مصداق ایک ہی ہے. یعنی جن قبیلوں کا تذکرہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا، ابن عمر نے کیا، انہی قبیلوں کا تذکرہ جو ہے خفاف بن ایما نے کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خفاف کی روایت کا مصداق اور ابن عمر اور ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان دونوں کی روایتوں کا ایک ہی مصداق ہے. لہذا جس آیت سے ابن مسعود اور ابن عمر کی روایت ابن عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت منسوخ ہو گئی ہے، اسی آیت سے حضرت خفاف کی روایت بھی منسوخ ہوگی. لہذا ان کی روایت سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے. یہ دیکھیے، ففی ھذا الحدیث، تو اس حدیث میں، کس میں؟ خفاف بن ایما کی حدیث میں، لعن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
ثی بن عمر و عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں پر لعنت بھیجی۔ حضرت ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روایتوں میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا آیت نازل ہونے پر اسے چھوڑ دیا۔ وقد اخبراہما فی حدیثہما، اور ان دونوں نے، کن نے؟ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان دونوں نے بتایا فی حدیثہما، فی حدیثیہما، اپنی دونوں حدیثوں میں کیا بتایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکا ذالک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قنوت کو چھوڑ دیا حین انزلت علیہ الآیۃ التی ذکرنا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی جس کو ہم نے بیان کی، یعنی لیس لک والی آیت۔ تو جو مضمون خفاف بن ایما کی حدیث کا ہے وہی مضمون ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی حدیث کا ہے، اور ان دونوں حضرات نے اپنی حدیثوں میں یہ صراحت کر دی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے قنوت کو چھوڑ دیا، لہذا اسی آیت سے خفاف بن ایما کی حدیث کا منسوخ ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وفی حدیثی وفی حدیثہما النسخ، لہذا ان دونوں کی حدیثوں میں نسخ ہے، یعنی ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی حدیثوں میں نسخ ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیثیں قنوت جو ہے منسوخ ہے۔ کما فی حدیثی خفاف بن ایما، جیسے کہ خفاف بن ایما کی حدیث میں نسخ ہے۔ فہما اولا من حدیثی ابن ایما، لہذا وہ دونوں، یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت اور عبداللہ بن عمر کی روایت، یہ دونوں روایتیں خفاف بن ایما کی روایت سے زیادہ اولا ہیں۔ وفی ذالک وجوب ترک القنوت ایضا، اور اس کے اندر بھی ترک قنوت کا وجوب ثابت ہوتا، مطلب یہ ہے کہ منسوخ ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایتوں میں اس کی صراحت زیادہ طاقت کے ساتھ ہے۔ خفاف کی روایت میں اس شدت کے ساتھ نسخ ثابت نہیں ہوتا ہے، اگرچہ خفاف بن ایما کی روایت کے اندر بھی ترک قنوت کا وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن عبد الرحمن بن ابی بکر اور ابن عمر کی روایتوں کے اندر یہی چیز کا ثبوت زیادہ شدت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، چونکہ ان دونوں کی روایتوں کے اندر نسخ کی صراحت بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے۔ یہ 4 صحابہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ ابن مسعود کی روایت کا جواب دیا، اور ابن عمر کی روایت کا جواب دیا، اور اس کے بعد جو ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت کا جواب دیا، پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے خفاف بن ایما کی روایت کا جواب دیا۔ اب ایک جواب اور پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ أَيْضًا الْبَرَاءُ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت برا بن عازب کی بھی ایک روایت پیچھے گزری تھی، اور ان کی روایت میں اس چیز کی صراحت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب دونوں میں قنوت پڑھتے تھے۔ برا بن عازب کی روایت میں اس چیز کی صراحت تھی۔ وہ الفاظ ہم یہاں عرض کر دیتے ہیں سند کے ساتھ۔ برا بن عازب کی روایت جو پہلی فصل میں گزری تھی، ابن مرزوق، اس کے بعد حدثنا وہب بن جریر قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرہ عن ابن ابی لیلى عن البراء بن عازب حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب۔ یہ برا بن عازب کی روایت ہے، یعنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں اور فجر میں قنوت پڑھتے تھے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی۔ اب امام طحاوی کا جواب سنیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب نے جو چیز نقل کی وہ صرف اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے، لیکن قنوت کے الفاظ کیا تھے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں، بس اتنا ہے یقنتو فی الصبح والمغربی۔ تو برا بن عازب کی روایت سے صرف قنوت کا ثبوت ہوتا ہے، قنوت پڑھنا ثابت ہوتا ہے، تو اب ممکن ہے کہ ان کی روایت میں بھی وہی قنوت مراد ہو جو ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت میں ہے۔ ٹھیک سمجھ گئے؟
یعنی برا بن عازب کی روایت سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ قنوت پڑھنا ثابت ہے، لیکن قنوت کے الفاظ کیا ہیں وہ برا بن عازب کی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے برا بن عازب کی روایت سے وہی قنوت مراد ہو جو ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت میں ہے۔ تو اگر یہ قنوت مراد ہے تو پھر جواب یہ ہے کہ جس آیت کی بنیاد پر ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت منسوخ ہے، اسی آیت سے برا بن عازب کی روایت بھی منسوخ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس طرح دیکھیں کہ برا بن عازب نے اپنی روایت میں 2 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے، قنوت فجر کے ساتھ ساتھ قنوت مغرب کا بھی تذکرہ کیا ہے، جبکہ قنوت مغرب کا منسوخ ہونا ہمارے یہاں بھی ثابت ہے اور ہمارے مخالفین کو بھی تسلیم ہے، ہمارے مخالفین کو بھی تسلیم ہے، کیونکہ جب کسی حدیث کا ایک حصہ منسوخ ہو جائے تو دوسرا حصہ بھی منسوخی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم فجر کا جواب دے دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ برا بن عازب کی روایت میں صرف اتنی بات ہے کہ قنوت پڑھنا ثابت ہے، لیکن وہ قنوت کون سا ہے؟ تو ممکن ہے یہ وہی قنوت ہو جو ابن عمر کی حدیث میں ہے اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی حدیث میں ہے۔ اگر وہی قنوت مراد ہے تو پھر اسی آیت سے وہ قنوت منسوخ ہو جائے گا جس آیت سے ان دونوں حضرات کی روایتیں منسوخ ہو گئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت برا کی حدیث میں فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ مغرب کی نماز کا بھی تذکرہ ہے، جبکہ ہمارے مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں قنوت یہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں، قنوت تو منسوخ ہے، لیکن ان کے یہاں چونکہ فجر کا قنوت منسوخ نہیں ہے، اس لیے ایک حصہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حصہ باقی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک روایت کا بعض حصے کا منسوخ ہو جانا یہ دوسرے حصے کو بھی منسوخ تسلیم کیا جاتا ہے، لہذا جس طرح مغرب کا قنوت منسوخ ہے اسی طرح فجر کا قنوت بھی منسوخ ہوگا۔ یہ ہو گیا جواب حضرت برا بن عازب کی روایت کا۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے، دیکھیے وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ أَيْضًا الْبَرَاءَ، پس جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت کو نقل کیا ان میں سے ایک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فروی عنہ، چنانچہ ان سے یہ مروی ہے، کان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقنط فی الفجر والمغرب، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر اور مغرب میں قنوت پڑھتے تھے۔ ولم یخبر بقنوتہ ذلک ما ہوا، لیکن انہوں نے یعنی برا بن عازب نے یہ نہیں بتایا کہ قنوت کی کیفیت کیا تھی، کون سا قنوت تھا۔ فقد یجوز ان یکون ذلک القنوت الذی رواہ ابن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر، اس لیے ممکن ہے کہ یہ وہی قنوت ہو جو حضرت ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما و من روا ذلک معہما، اور ان کے ساتھ دیگر راویوں سے مروی ہے۔ ثم نسخ ذلک بہذہ الآیۃ ایضا، تو اگر وہ مراد ہے تو پھر وہ اس آیت کے ذریعے بھی منسوخ ہو گیا۔ وقد قرن فی ھذا الحدیث بین المغرب والفجر، اور اس حدیث میں برا بن عازب نے مغرب اور فجر کو ملایا ہے، یعنی 2 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فذکر، تو برا بن عازب نے یہ بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقنط فیہما، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں قنوت پڑھتے تھے۔ تو اس کا جواب ففی اجماع مخالفنا لنا علی ان کان ما یفعلہ فی المغرب منسوخ، چونکہ مغرب کی نماز میں قنوت کے منسوخ ہونے اور اب کسی کے لیے جائز نہ ہونے پر ہمارے مخالفین بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ لیس لأحد بعدہ ان یفعلہ دلیل، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علی ان ما کان یفعلہ فی الفجر ایضا کذلک، کہ آپ فجر کی نماز میں جو قنوت پڑھتے تھے وہ بھی منسوخ ہو چکی، چونکہ جب ایک حصے کو منسوخ مانا گیا
تو دوسرا حصہ بھی منسوخ تسلیم کیا جائے گا۔ یہ تقریباً 5 صحابہ کی جو روایتیں فصل اول میں شوافع اور مالکیہ کی تائید میں پیش کی گئی تھیں، ان کے جواب یہاں تک مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت انس بن مالک کی کئی سندوں کے ساتھ روایتیں امام طحاوی نے پیش کی تھیں، تو ان کا جواب بھی کافی طویل ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کے جواب کو، یعنی حضرت ابن مسعود کے جواب کو، ہم آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب یہاں تک کی گفتگو کا خلاصہ سن لیجئے۔ باب کے شروع میں صورت مسئلہ یہ رہی کہ شوافع اور مالکیہ کے یہاں فجر میں قنوت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے شوافع کے یہاں رکوع کے بعد ہے اور مالکیہ کے یہاں رکوع سے پہلے ہے۔ احناف اور حنابلہ کے یہاں فجر کی نماز میں مطلقاً جو ہے اور اصلاً قنوت نہیں ہے، نہ رکوع سے پہلے نہ رکوع کے بعد ہے۔ امام طحاوی نے باب کے آغاز میں تقریباً 7 صحابہ سے مختلف سندوں کے ساتھ شوافع اور مالکیہ کے دلائل کو بیان فرمایا، جن میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، برا بن عازب، ابن مسعود، خفاف بن ایما، حضرت انس، ان 7 صحابہ سے مختلف سندوں کے ساتھ شوافع اور مالکیہ کی تائیدی روایات کو پیش کیا۔ پھر ان صحابہ کی روایتوں میں سے 3 صحابہ کی روایتیں امام شافعی کی دلیل بنتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ، ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور حضرت انس کی روایت یہ امام مالک کے لیے دلیل بنتی ہے۔ ان تمام روایتوں میں یہ چیز بتائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے۔ پھر امام طحاوی نے فریق ثانی کے مذہب کی وضاحت کی اور اس کے بعد فریق اول کی طرف سے پیش کردہ حدیثوں کا جواب دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابن مسعود نہیں، امام طحاوی نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب دیا۔ ان کی جو روایت پیچھے ذکر کی گئی تھی اس کا جواب امام طحاوی نے پہلے پیش کیا۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ شوافع نے جو حدیث پیش کی اس میں یہ تھا کہ حضور نے 1 مہینے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی تھی۔ پھر خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد قنوت نہیں پڑھتے تھے، اور جو ہے آیت کریمہ کے علاوہ خود ابن مسعود کی حدیث دوسرے طریق سے آئی، لم یقنت قبلہ ولا بعدہ، اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ابن مسعود کے نزدیک قنوت فجر یہ ثابت نہیں ہے، اور جو روایت ہے وہ آیت کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہے۔ دوسری صحابی جن کی روایت شوافع کی تائید میں پیش کی گئی عبداللہ بن عمر تھے، تو خود ان کی حدیث کے اندر ہی قنوت کا منسوخ ہونا ثابت کیا گیا۔ دوسرے یہ خود ابن عمر بھی قنوت نہیں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد۔ تیسرے یہ کہ خود ابن عمر دعا قنوت پڑھنے والے پر انکار کرتے تھے اور عراقیوں کا عمل قرار دیتے تھے۔ یہ جواب ہوا۔ اور تیسرے جو راوی تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ ان کی روایت کے اندر بھی اس چیز کی صراحت ہے کہ لیس لک من الامر شیء والی جو آیت ہے اس سے وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور 5ویں جو راوی تھے خفاف بن ایما تھے۔ خفاف بن ایما کی حدیث کا بھی وہی مضمون تھا جو ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی حدیث کا تھا، لہذا جس طریقے سے ان دونوں حضرات کی حدیث آیت کے ذریعے منسوخ ہو گئی، لہذا خفاف بن ایما کی حدیث بھی اسی آیت کے ذریعے منسوخ ہو گئی۔ تو دوسرے یہ کہ برا بن عازب کی ایک روایت پیچھے گزری، تو برا بن عازب کی روایت کا جواب یوں دیا گیا کہ برا بن عازب کی روایت اسی آیت سے منسوخ ہے جس آیت سے ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت منسوخ ہے، کیونکہ اس میں برا بن عازب کی روایت کے اندر دعا قنوت کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کانا یقنط فی الفجر والمغرب، لیکن وہ قنوت کیا ہے؟ تو پھر اس میں احتمال نکلا کہ ہو سکتا ہے وہی قنوت ہو جو ابن عمر اور عبد الرحمن بن بکر کی روایتوں کے اندر تھا، تو اگر وہی قنوت ہے تو پھر آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ برا بن عازب کی روایت میں نماز مغرب کا بھی تذکرہ تھا، حالانکہ ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ نماز مغرب میں قنوت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، تو ہم نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا کہ حدیث کا ایک حصہ فجر ہے، ایک حصہ جو ہے مغرب ہے، تو جب مغرب میں آپ دعا قنوت کو منسوخ مانتے ہیں تو پھر فجر کے اندر بھی خود بخود قنوت کا منسوخ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔
اس طریقے سے 5 صحابہ کے مرویات کا امام طحاوی جواب دے چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت انس بن مالک کی روایت مختلف طرق سے آئی تھی، تو ان کی روایت کا جواب ابھی باقی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں دیں گے۔ اور کچھ اعتراضات ہیں صحابہ اکرام کے اقوال کے ذریعے، ان اعتراضات کو پھر اخیر میں امام طحاوی کی جو نظر ہے وہ اپنی نظر پیش کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد جو نشست ہے اس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔